امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، قربان۔ قربان ہیر، جمال اور شہمیر کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ 3 افراد ایک شدید محبت کی لو ٹرائینگل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہیر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی اچھی اور روشن خیال لڑکی ہے۔ اسے ایک ساتھی طالب علم جمال سے محبت ہو جاتی ہے جو ذہین اور محنتی ہونے کے باوجود انتہائی غریب ہے۔ ہیر اپنے والد کی بہت محبت کرتی ہے جو بدلے میں اس پر ناز کرتا ہے۔ وہ اپنے والد جیسے کسی آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے جس نے اپنی زندگی میں جدوجہد اور مشکلات کا سامنا کیا ہو اور ایک سینئر بیوروکریٹ بننے کے لیے بہت محنت کی ہو۔ ہیر کو جمال میں لگن اور محنت کی اس سطح کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور جمال بھی اس میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ نمبر 3، خدا اور محبت۔ حماد کا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے ہے اور اس نے حال ہی میں کامرس میں بیچلر مکمل کی ہے۔ مولوی علیم الدین کی بیٹی ایمان کے ساتھ حماد کی عجیب ملاقات اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لاتی ہے۔ ایمان کے ساتھ پہلی نظر میں حماد کی محبت بالآخر اسے اپنے خاندان اور اپنے شاہانہ طرز زندگی کو چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے کیونکہ وہ ایمان کے خاندان کی طرف سے قبول کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اپنا گھر چھوڑنے کے بعد حماد ایک پورٹر کی نوکری لیتا ہے جس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان کے لیے موزوں ہونے کی جستجو میں حماد راستے میں روحانیت اور مذہب کے حقیقی معنی کو تلاش کرتا ہے۔ نمبر 8، من مائل۔ یہ سیریز مناہل اور صلاح الدین کی زندگیوں کی پیروی کرتی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن اپنے سماجی طبقے میں اختلافات کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 33 اقساط ہیں۔ اسے سمیرہ فضل نے لکھا ہے اور حسیب حسن نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حمزہ علی عباسی، مایا علی، گوہر رشید، عائشہ خان اور ایمن خان شامل ہیں۔ نمبر 7، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے۔ وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی صارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ در اثنا صارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور ہادی صارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ صارم کے قتل سے پریشان خانی کے اہل خانہ نے ہادی کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ انہیں دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور انہیں بہت ذلت اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 6، داستان۔ داستان ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے رضیہ بٹ کے ناول بانو سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اسے سمیرہ فضل نے لکھا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی آزادی پر مبنی یہ سیریز 1947 اور 1956 کے درمیان ہونے والے واقعات پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس میں لدھیانہ شہر میں رہنے والے ایک قریبی مسلمان خاندان کی 1947 سے پہلے کا دور دکھایا گیا ہے۔ پلاٹ ان آزمائشوں اور مصائب کے گرد گھومتا ہے جن کا سامنا اسے آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 23 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فواد خان، صنم بلوچ اور مہرین راحیل شامل ہیں۔ نمبر 5، خدا اور محبت سیزن 3۔ سیزن کا آغاز ماہی اور اس کی بھابھی کے لاہور آنے سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس سے وہ ملتی ہے تیمور ماہی کے بارے میں سوچنے سے نہیں رک سکتا۔ فرحاد نامی نوجوان غیر قانونی کام کرتا ہے اس لیے اس کے والدین اسے کہیں کام پر بھیج دیتے ہیں۔ فرحاد اور ماہی ایک شادی میں ملتے ہیں اور ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سخت زندگی سے رہائی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرحاد کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن فرحاد اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ فرحاد ماہی کے بھائی ناظم شاہ کے ڈرائیور کے طور پر کام کرنا شروع کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ماہی کا تعلق ایک امیر اور بااثر خاندان سے ہے جہاں اسے دیکھنا یا بات کرنا مشکل ہے۔
نمبر 4، میرے پاس تم ہو۔ دانش ایک سادہ آدمی ہے جس میں پاکستانی ثقافت کی اخلاقی اقدار ہے۔ وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کی پوری دنیا ان کی بیوی مہوش اور بیٹے رومی کے گرد گھومتی ہے۔ مہوش ایک وفادار گھریلو خاتون ہے، لیکن اس کے بہت بڑے عزائم ہیں جو ان کے شوہر پورا نہیں کر پا رہے۔ اس کا ذائقہ مہنگا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اسے اپنے پرانے لیکن امیر دوست انوشے کے برابر دیکھا جائے۔ اس کے بعد مہوش اور دانش کو انوشے کے بھائی کی شادی میں مدعو کیا جاتا ہے، جہاں ایک امیر بزنس مین شہوار نے اس پر جادو کیا ہے۔ یہ آخر کار اس کی گیس لائٹنگ، چاپلوسی اور دولت کی سحر کی وجہ سے غیر ازدواجی تعلق میں بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخواہ اور اضافی مراعات کے ساتھ اعلیٰ عہدے کی نوکری کی پیشکش کرتا ہے۔ مہوش کے بیٹے اور شوہر نے ان کے دفتر میں اس کی نوکری سے انکار کیا کیونکہ انہیں غیر ازدواجی تعلقات کا شبہ ہے۔ نمبر 3، میرے مہربان۔ میرے مہربان ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ میرے مہربان 2 خواتین اور ان کی بیٹیوں شائستہ اور نیارہ کی کہانی ہے۔ شائستہ خود غرض ہے اور اس نے اپنے شوہر کی زندگی برباد کر دی ہے۔ شائستہ کی بیٹیاں مسکان اور ایراج سجیلا ہیں اور بدتمیز اور جارحانہ ہے، خاص طور پر اپنے کزنز کے ساتھ۔ نیارہ شائستہ کی کزن ہے اور اس نے شائستہ کی بھابھی سے شادی کی ہے۔ وہ خوش مزاج اور متوسط طبقے کی ہے۔ در اثنا نیارہ کی بیٹیاں فلاح اور حیا قابل احترام ہیں۔ نمبر 2، مقابل۔ تمام والدین اپنے بچوں کو ہر چیز فراہم نہیں کر سکتے، لیکن توجہ ان سب میں سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے جسے وہ کم از کم کوشش کر کے انہیں دے سکتے ہیں۔ مقابل خاموش پاریسا کی کہانی ہے۔ اس کی ماں جو خود سے بھری ہوئی اور خود ساختہ ہے، تاہم پاریسا ایک متوسط طبقے کے آدمی ارمان سے شادی کرتی ہے اور اس میں اپنی عقل دیکھتی ہے۔ کک یہ ہے کہ یہ واقعی اسے الجھن میں ڈالتا ہے کہ جو لڑکی اس جیسی امیر ہے وہ ارمان کو اپنا جیون ساتھی کیوں بنائے گی۔ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، لیکن موڑ اس وقت آتا ہے جب پاریسا نے ارمان کے سامنے اعتراف کیا کہ اس کے ساتھ اس کی شادی کی وجہ ایک شخص تھا جس نے اس کی کم عمری میں عصمت دری کی تھی۔ نمبر 1، تعبیر۔ تعبیر ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو عمران اشرف نے لکھا ہے، احسن تالش نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں شہزاد شیخ، اقرا عزیز اور عامر قریشی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 26 اقساط ہیں۔ تعبیر اپنے شوہر یاسر کے بچے سے پریگننٹ ہے۔ یاسر فواد کے لیے کام کرتا ہے۔ فواد کی والدہ کچھ مغرور ہے، لیکن فواد بہت سخی اور سادہ آدمی ہے۔ فواد کی شادی زرنش سے ہوئی ہے جو اپنے بچے کو جنم دیتی ہے لیکن کینسر سے مر جاتی ہے۔ یاسر کی بھی ایک کار حادثے میں موت ہو جاتی ہے۔ تعبیر شدید صدمے میں ہے اور بعد میں یاسر کے بیٹے کو جنم دیتی ہے جو بعد میں اجو کی لاپرواہی کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔